هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور حكيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم بغيكم قل يدي صاحبنا أشقانا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. سبحان اللہ. بوجهك المنير لك نور الكمال لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الزهراء وزرته في قصر مختصر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واجب الاحترام عزت و تکریم احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ مالک رب العزت خالق حضور سماع اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نماز جمعہ کی آج کی اس سعادت کو ہمارے رکوع اور سجود اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ان شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی نماز مجدانہ تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے. آمین. آج کی اس جامع مسجد کی انتظامیہ میں تمام احباب کا دل کی ادا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ منتظمین محفل انتظامیہ مسجد اللہ سب احباب کو دارین کی سعادت نصیب. آمین. قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیات بینات بندہ نجیب نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بابرکت اور مبارک آیات بینات کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. اتباع اور اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے متعلق جو چند ایک آیتیں اللہ نے نازل فرمائی تو اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ساتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول. کہیں پر ارشاد فرمایا کہ ومن یطع اللہ والرسول. اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ علمی جملہ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اتباع صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. سبحان اتباع حضور کی ذات کی. اتباع اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات کو مشترکہ اور جو ہے وہ متفق بیان فرمایا گیا. حضور کی اتباع مومن کے لیے فرض ہے، لازم ہے، محبت کے تابع ہے. اتباع محبت کے تابع نہیں، محبت
کتاب ہے اتباع۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص دعویٰ کرتا ہوں کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، ہمارے دعوے کی تکمیل کے لیے، دعوے کی تکمیل کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے۔ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں تو پیار کرنے والے پہ اب لازم ہے کہ وہ اپنے محبوب، اپنے جو ہے وہ محبوب کی خوشنودی کے لیے محبوب کے طور پہ بھی عمل کرے، محبوب کے فعل پہ بھی عمل کرے۔ تو حضور کی اتباع یہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازم، ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ شرط اول ہے کہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے حتیٰ یحبکم اللہ ورسولہ والذی نفسی بیدہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کو اتباع کا نام دے کے اللہ نے اہل ایمان کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ پڑھیں۔ حضور جب شہر مدینہ تشریف فرما ہوئے، مدینہ شریف کے اندر لوگ ملے جلے تھے، یہود کی بھی تعداد تھی، نصارہ کی بھی تعداد تھی۔ لوگوں نے دیکھا دکھائی، ایک نے کلمہ پڑھا تو دوسرے نے پڑھ لیا۔ اب دیکھا دکھائی جب ہوئی تو لوگوں نے دکھاوے والا کلمہ اور دکھاوے والا دین لوگوں نے اختیار کر لیا۔ تو دل کے اندر کچھ تھا، ظاہر کچھ تھا، زبان پہ کچھ اور دل کے اندر کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدوں کی نفی اور ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو زبان پہ ہے، زبان پہ محبت رسول کی تصویر، تو دل کے اندر بھی محبت رسول ہونی چاہیے۔ زبان پہ حضور کے نام کے قصیدے، حضور کی شان کا بیان، تو دل کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضرت انسان کو کہ جو دل کی کیفیت، زبان کی بھی وہی کیفیت، اور جو زبان پہ دل پہ وہی ہونا چاہیے۔ حضور کے متعلق بلکہ منافقین مدینہ معروف یہی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ منافقین مدینہ، جو مدینہ کے جو لوگ تھے، مکہ پاک کے اندر منافق نہیں تھے۔ مکہ پاک کے اندر جو مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، جو غیر مسلم تھے وہ مشرک تھے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک مومن تھا، دوسرا غیر مومن تھا، تیسرا منافق تھا، نہ امین رہا کہ نہ امین رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے سن لیں، اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے سن لیں، اللہ ان کی محبت کو تب قبول فرمائے گا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے محبت کرنے والے بڑے، وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں یا پھر اس سرزمین عجم کے رہنے والے ہوں، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نال جڑا محبت کا دم بھرے ہے، اللہ صحیح نے ایک اصول بیان کیتا ہے، فرمایا کہ محبت ان کی قبول ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور کی اتباع پہ عمل کرے، حضور کی سنت پہ عمل کرے، حضور کی شریعت کو مانے، شریعت پہ عمل کرے، تو وہ دعویٰ کرے اللہ سے محبت کا۔ جو حضور کی سنت کو مانے ہی نہ، شریعت کو سمجھے ہی مجھے نہ، ان کا محبت کا دعویٰ کرنا یا نہ کرنا کوئی میں اللہ کے بارے نہیں رکھتا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ شان نزول ہے کہ منافقین کے خلاف اور ان کے وعید پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ دوسرا، عقیدوں کے متعلق، عقیدوں کی درستگی کے متعلق، اصلاح عقیدہ
عقیدہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ 2، تیسرا حضور کی اتباع کو جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی مقصدیت کا جو اصل حسن ہے اللہ نے اس آیات کے ذریعے وہ بیان فرمایا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس عنوان سے 2 حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ حدیث بخاری باب الصلاۃ، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتباع کیا ہے؟ حضور کے صحابہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ میں کرتے، وہ حضور کی سنت حضور کی شریعت میں وہ عمل کیسے کرتے، آنے والی امت میں ساتھوں حضور کے صحابہ نے دین کے رنگ پیش کیا ہے، اور وہ حکمت منظر دیکھو۔ حدیث بخاری حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں ان کی طرف سے ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور عتبان بن مالک آنکھوں سے ضعیف ہو چکے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور آپ میرے گھر تشریف فرما ہو، گھر کے اندر ایک جگہ آپ مقرر کریں، تو جن جگہ تسا مقرر کرے سو اسا بلا اٹھیں میں نمازہ پڑھ رہے گا سو۔ حضور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر اللہ کے سونے نبی تشریف فرما ہوئے۔ حضور پہنچے، حضور نے اپنے غلام خاص سے پوچھا، فرمایا کہ میاں بتاؤ کہاں پہ نماز ادا کریں؟ تو حضور کے صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ جگہ بہتر ہے۔ گھر کا کوئی کونا تھا، کوئی خاص مقام، کوئی خاص جگہ تھی جو حضرت عثمان بن مالک نے نشاندہی کی دسی، تو حضور نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت تھی یا 4 رکعت تھی، تکبیر کے ساتھ حضور نے ادا فرمائی، تکبیر کے ساتھ۔ پیچھے مؤذن بنا کوئی صحابی، حضور آگے مصلی امامت میں ہیں، تو اب اس حدیث کی شرح پہ علماء محدثین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی فرض نماز ہوگی، کیونکہ نفل نماز کے لیے تکبیر ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نفل کے واسطے تکبیر ضروری کو نہیں، تکبیر صرف فرض نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو کوئی نماز ہوگی، پیشی کی ہوگی، دیگر کی ہوگی، مغرب کی ہوگی، اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے، حضور مصلی امامت میں جلوہ گر ہے، حضور نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کی، نماز مکمل ہوئی۔ حضرت عتبان بن مالک نے کچھ گھر کے اندر میٹھا جو ہے میٹھے کا انتظام کیا تھا، کوئی شاید میٹھی پکئی تھا۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور اس لنگر کو آپ طعام فرمائیں، قبول فرمائیں۔ حضور نے لنگر قبول فرمایا، نماز مکمل ہوئی، لنگر چل گیا۔ لنگر شریف کھانے کے بعد حضور تشریف فرما ہو کے واپس چلے گئے۔ اب آئیں یہاں اتباع کے پہلو کو دیکھیں۔ صحابی رسول تھے، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ اگر بارش آ جائے، موسم خراب ہو، مسجد نبوی کے سامنے کھلا ایک تالاب ہے، کھلا صحن ہے، پانی بارش کا پانی آ کے وہاں جمع ہو جاتا ہے، تو میں ایک بزرگ ہوں اور ضعیف شخص ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ ضعیف ہے، تو مجھے آنے جانے میں دقت محسوس ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو اس لیے جو ہے وہ تکلیف دی گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے عذر کو سنا اور جو ہے عذر پہ حضور نے ان کی مدد فرمائی۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نماز گھر کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ساری زمین اللہ نے حضور کے صدقے حضور کی امت پہ اللہ نے پاک فرما دی ہے، لیکن صحابی رسول نشان بھائی حضور سے لے رہے ہیں کہ جتنا حضور آسن نماز پڑھ سن اسا انہی جگہ کو اپنی چاہے نماز بنا دیں، انہی جگہ کو اسا اپنا مسلح بنا دیں، سو جتنا آ کے اللہ رسول نبی نماز ادا کرے سن۔ تو حضور کے عمل پہ عمل کرنا یہ اتباع ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا یہ اتباع ہے۔ حضور جو کہہ دیں وہ سن کے اسے مان لے، اس پہ عمل کرے، یہ اتباع ہے۔ جو شاید حضور نے منع کر دیتا ہے اور بندہ رک جائے، یہ اتباع ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی وجہ سے یہ 2 جملے عرض کیے تو جی شاید کرا نہ حکم دیتا تو وہ کرے سے یہ اتباع ہے۔
ہوتا اٹھو روکو ایسے یہ تو تباہ ہے. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا بشارت دی کہا کہ محروم آپ کہہ دیں قل ان کنتم تحبون اللہ انہاں لوگوں کو جو اللہ کے نال محبت کا دم رہتے ہیں اللہ سے ہی کو ہی اپنا اصول پیش کیتا ہے کہ انہاں کی محبت اللہ کی بارگاہ قبول تاں سی جو فتح بیرونی یحببکم اللہ جب رجال سونے اتباع کے عمل کرے سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دم بھرنے والے سن لیں اللہ اپنی محبت قبول کرے گا لیکن اس کے لیے شرط ہے. اس کے لیے شرط ہے کوئی بندہ ہوئے کوئی نکاح ہوئے کوئی پڑھا لکھا ہوئے کوئی ان پڑھ ہوئے اللہ نے یہ شرط ہر عام خاص کے لیے مقرر کی ہے کہ اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے سن لیں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اس عنوان سے ایک اور حدیث ہے یہ بھی باب الصلاۃ حدیث بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند ہیں قرآن کے یہ مفسر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے مفسر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مفسر ہیں. اب جملہ سماعت فرمائیں حضور جب تشریف فرما ہوئے یہ علمی پہلو ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ضرورت ہے ہمیں اس پہلو پہ عمل کرے یقین مانے جہاں بندہ حضور کی سنت شریعت پہ عمل کرے سی نا اللہ سے دنیا کے وچ عزت دے سی بنارے آخر کو عزت دے سی. آج عام ضلع کی طرف ہے بھائی اقبال صاحب آپ پڑھے لکھے بندے ہیں سمجھے تو صحیح کہ اسلام نے جتنی ترقی کرنی تھی اسلام نے کی ہے. عرب کیا عجم کیا یورپ کیا افریقہ کیا یا دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے لیکن اس کے باوجود مطلب 56-57 اسلامی ملک لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہیں اوروں سے پیچھے ہیں اور لوگ جو اغیار لوگ ہیں ہم میں مسلط ہیں. تو کرنسی کی ویلیو ہماری گنی ہوئی اخلاقیات ہمارے گنے ہوئے اعمال سے ہم گئے گزرے. تو اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ اس امت نے حضور کی سنت اور حضور کی شریعت پہ عمل کرنا تھا. اب جب یہ امت حضور کی سنت اور حضور کی شریعت پہ عمل نہیں کرے گی اصل ماں کے پیچھے مومن رہ گئے سو سارا اندر خالی تھی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے. سورۃ اعراف کو پڑھے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ قوموں کو ترقی اللہ تا فرمائی جو قوم اپنے نبی کی اتباع کرے کے ذریعے بسر کرے قوم مرضی اپنی کرے یہ آ کے جناب میں تو دین کو اپنے حساب میں چلانا ہے. میرے خوشیاں بھی میرے مطابق ہو سکے میرے غم بھی میرے مطابق ہو سکے میری تجارت بھی میری مرضی نہ چل سی میرے تو میں کچھ نہیں کروں گی. تو جب بندہ اپنی مرضی کرے شریعت کو پس پردہ رکھے آ کے جناب شریعت اور کھڑی ہے تو بندہ جب مرضی اپنی کرے تو امید نہ کھڑے میں اللہ کی رحمت میرے پر نازل تھی سی. میرے کھلا تضاد ہے کہ بلا میاں صاحب سیاح بن ستے انسان کو جگہ اللہ کی رحمت تا نصیب تھی سی کہ اللہ کے حبیب کی سنت اور شریعت پہ عمل کرے سکتا. اس کا وعدہ ہے اس کا وعدہ ہے کہا کہ قومیں ترقی کرے گی اگر قومیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ عمل کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حضور تشریف فرما ہوئے فتح مکہ کے موقع جس شہر خاص سے حضور گئے تھے چند صحابہ کے ساتھ لوگوں نے جو ہے مجبور کیا تھا. اللہ کے نبی افسردہ ہو کے گئے تھے اکھا دے وچ آنسو ہن لیکن اس کے باوجود بھی قوم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. مالک یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی مالک انہوں نے واسطے میں عذاب کی دعا نہیں کرے گا. اللہ کے نبی عرض کرنے مالک کی قوم کو ہدایت نصیب فرما. یا کوئی پتھر مارے اگر اس طرح کے پتھر اٹھائے پھر بھی دعا دے سوچ تو صحیح راستے میں کانٹے بھی صحیح آ رہے اوجھلے پھینکی جا رہی ہے گڑے کھودے جا رہے ہیں بدسلوکی کی انتہا کی جا رہی ہے اور کیا کچھ نہیں کیا حضور کی ذات رحمت کے ساتھ. لیکن تاریخ پڑھیں آپ سیرت کو پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہدایت کی دعا مانگ رہے. خیر قوم نے جب حد کی میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا
فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم۔ میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ معمول اس شہر کو چھوڑ دیں، ہجرت کریں۔ اب حضور شہر مکہ کو چھوڑا، شہر مدینہ شریف جلوہ فروز ہوئے۔ شہر مدینہ شریف زندگی کی جتنی بہاریں لکھی ہوئی تھی گزری، سال مقرر تھے، سال پورے ہوئے۔ آپ کی توجہ شہر مکہ پھر حضور تشریف فرما ہوئے۔ جب حضور واپس تشریف فرما ہوئے جہاں شہر کے حضور کلے ہن یا چند صحابہ نے نال واپس گئے ہن، جب واپسی حضور کی تھی ہے نا، حضور چند صحابہ نال واپس نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونے نبی 10,000 تو زیادہ کے صحابہ بنا کے بارہ داخل ہوئے۔ 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے اور حضور کی غلامی کی جو ہے وہ صدائیں اور اللہ اکبر کی تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کا گھر دیکھا، بیت اللہ شریف کو دیکھا۔ حضور نے کہا کہ اس گھر کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا عثمان بن طلحہ، تو کہا کہ حضور سے صحابہ نے کہا کہ حضور عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ حضور نے عثمان بن طلحہ جو کہ اس وقت تک کلمہ نہیں آپ نے پڑھا تھا، تو چابی مانگی۔ چابی مانگنے کے بعد حضور اندر تشریف فرما ہوئے، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو حضور اکیلے داخل نہیں ہوئے، ایک شخص اور بھی تھا، ایک میاں بندہ ہی تھا، وہ بھی حضور نے روزے داخل کیا ہے۔ اب سوچے بھی وہ عرب کا امیر کبیر شخص تھا، سوچے کہ عرب کا امیر کبیر شخص نہیں تھا، کوئی مال دولت رکھنے والا نہیں تھا، مربیہ کے جدارہ مالک نہ تھا۔ کون تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، حدیث بخاری ہے، حضرت بلال حبشی۔ اچھا بلال کون تھا؟ کوئی حسن نسل والا، کوئی سید خاندان سے تھا؟ یا بلال کون تھا؟ پیدل حج کر کے آنے والا؟ نہیں، بلال رنگ کا کالا تھا، لیکن حضور کے نام کا بھی جو جان قربان کرنے والا تھا۔ قرآن کا کالا تھا لیکن قربان بلال جو مقدر دو مہانے کا آقا مرندہ جو ہانا ایک کھیل کھیل کے آگا کہ میاں تو مار مار کے تھک ویسے، لیکن بلال اپنے آقا کے نام کو مار کھا کھا کے دھونا۔ ایسے سچے لوگ ہونا۔ تو حضور اندر داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا، حضرت بلال بھی ساتھ ہیں۔ اچھا نماز پڑھی، نفل پڑھنے تھے شکرانے کے، تو نفل پڑھے، حضور باہر تشریف فرما ہوئے۔ اب جملہ سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال دس تو صحیح، حضور نے نماز کتنا پڑھی ہے؟ نماز کتنا پڑھی؟ تو بندہ ان سے پوچھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، میں اللہ کا گھر کھلا ہے، باب رحمت کھل گیا ہے، اندر پہنچ میں نماز پڑھ، میں پوچھا کیا غرض میں حضور نے کتنا نماز پڑھی ہے؟ سوال بنتا ہے تو میاں آپ کا کیا غرض؟ تو اللہ اکبر سوچیں، یہ دین ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جذبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال دس تسعینہ اللہ کے سونے نبی نے نماز کتنا پڑھی ہے؟ حضرت بلال نے ہاتھ پکڑا، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، فرمایا کہ ان دو ستون انہیں چھوڑ کے تیسرے ستون کے قریب، تیسرے اور چوتھے ستون کے قریب حضور نے نماز نفل ادا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز نفل کی نیت کی، نیت کرتے ہوئے پھر پوچھا، انہیں ہاتھ اٹھے کی تھے؟ ہاتھ اٹھے کریں گے پیچھے رک گئے۔ آخر بلال رک رہا ہے، تیرا بتا احسان ہے، میں تو جگہ کے متعلق دسا بھی، لیکن میں نے منت ادا کیا بھی تلاش کہ اللہ کے نبی نے چوتھا نفل پڑھا ہے۔
یہ نہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز وہی پڑھیں گے سجدہ اٹھیں گے رسول جتنا سونا نبی نے سجدہ کیتا ہے نماز نفل اتنے پڑھو جتنے حضور نے پڑھے ہیں نہ حضور تو گھٹ پڑھ سو نہ حضور تو گھٹ پڑھ سو یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بخاری اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے یہ آپ سفر پہ تھے دیگر صحابہ کے سفر پہ تھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے تھے اپنی سواری پہ بیٹھے تھے ایک خاص رستہ آیا مقام آیا آپ نے پہلے جو ہے وہ سفر کو کہا اپنے جو ہے دیگر دوستوں سے کہا کہ میاں ایک لمحے واسطے رک لگنا سارے رک گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے زمین پہ اپنا جو ہے اٹھنا گودا آخر میں ٹیک لایا تو لوگ دیکھنے لگ گئے کہ یہ کوئی خاص عمل کر رہے ہیں کوئی شاید انہیں کوئی جو ہے سفر پہ کسی نے کوئی ہے خاص مشکل یا کوئی ایسی خاص بات کہی یا کچھ یہاں زمین پہ پتہ نہیں کوئی خزانہ چھپا ہے پتہ نہیں وہ کہنے کیا پائے گودا اٹھنے لگایا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر یہ جو آپ نے عمل کیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے کہا کہ ایک موقع تھا انہیں نگاہ میں نہ اٹھا سے حضور یہ سفر کو میں گزرتے پائے ہیں کہ نہیں مقام پہ پہنچے ہیں نا اللہ کے نبی اپنے سوارے کو رکھتے ہیں اپنا سونا مبارک گونے لگوا حضور نے تین زمین بھی مقام کو دلایا ہے ہمارا سب کہیں گے یاد مطابق کرنے گئے سے کہیں گے سنت کے عمل کرنے گئے سے تو اللہ سے محبت کرنے والے وہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس امت کو پیغام دیا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے سن لیں بستر چاچا کے تبلیغ کرنے والے سن ہی نہ واہ نصیحت کرنے والے گناہ سن ہی نہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ اپنی محبت تب قبول کرے سی جب اللہ کے سونے یاد سنت کا شریعت کو پیدا اس عنوان سے اور حدیث سے بات فرمائیں آپ پڑھیں جب مقام حدیبیہ پہ حضور کو روکا گیا مقام حدیبیہ حضور عمرے کی نیت سے مدینہ شریف سے چلے مکہ پاک کی طرف سفر کرنا تھا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان کے اندر ایک مقام ہے حدیبیہ پہاڑی تھی حضور وہاں رکے تو مشرکین نے سمجھا چونکہ 1400 صحابہ ساتھ تھے مشرکین نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حضور لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہوں اس وقت تک جو ہے کوئی خاص معاہدہ نہیں ہوا تھا لڑائی یا جنگ اور صلح مصالحت اس طرح کے کوئی معاہدے نہیں ہوئے تھے بدر حنین احد اور خیبر یہ وہاں کے جتنے ہوئے ان کے بعد معاہدے نہیں کیے گئے حدیبیہ کے مقام پہ پہلا معاہدہ ہوا اب جملہ سماعت فرمائیں معاہدہ ہوا اور جملہ سماعت فرمائے کہ جب مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ حضور لڑنے کی خاطر آ رہے ہیں تو روکا گیا حضور رک گئے امن پسند تھے خیر و سلامتی والے تھے لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تو لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ کبھی بھی حضور کی ذات میں لڑائی کے اندر حضور نے پہل نہیں کی تو جب وہ چل کے بھائی میں نہ سر پہ کفن پا ہی نہ اور پھر توحید کے نغمے اڑاتے اور عرض کرتے کہ مالک تیرے دین تے تیرے اسلام دے واسطے تیرے مجاہد تیرے راہ دے وچ نکلے بغیر مالک یہ مشکل وقت دے اندر اگر تم مدد کرے تو کر سکتے ہیں میرا سب مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ مدد کرتا اللہ اکبر لوگ رنگ دیکھتے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی اللہ اکبر یہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پہ جو ہے بھاری پڑ جاتے حدیبیہ پہ تحریر لکھی گئی اور حدیبیہ کے مقام پہ غلط فہمی شوشہ چھوڑا گیا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں حضور تک بات پہنچی حضور نے کہا فرمایا کہ میاں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں تو خیر ان لوگوں نے پھر بھی نہ مانا حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ حضرت عثمان ذوالنورین آ گئے ہیں سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قربان ان کے مقدر ایک بیٹی کا نکاح کرایا دوسری بیٹی کا نکاح کرایا تو حضور نے خوش ہو کے کہا کہ اللہ اکبر کہا کہ اگر 40 دھیاں جو ہو گئے نا اصل دیکھ نہ کرو عثمان غنی نے نکاح ضرور چھوڑا
سوچتا ہوں کہ یہ کتنے مقدر والے لوگ، کتنے مقدر والے لوگ، کتنے مقدر والے لوگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترجمہ سماعت فرمائے. حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، کہا کہ عثمان یہ کل تک تمہارے رشتے دار تھے، انہیں جا کے سمجھاؤ، تم سے ڈرتے ہیں این واسطے کہ تم باقی صحابہ کے جو دولت مند رہی ہے، امیر رہی ہے، امیر بندے تو عمر نے بھی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ سلوک جو ان کے ایسے ہوتے تھے. مشرکین مکہ کا سلوک غریبوں کے ساتھ نہ رہا ہوتا تھا کہ جہاں آج سردار تے امیر بد سلوکی کرے گا ہے نا، وہ ابو جہل مسلط عمل کرے گا ہے. عمر بن خلف ایک شخص تھا، حضرت بلال حبشی کو مارا کرتا تھا. ڈاٹا جو ہے کہ بلال کمزور تھا، غلام تھا. اللہ اکبر. تو بدر کے مقام پہ پہنچے نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پکڑا، عمر بن خلف کو پکڑا نا، تو یہ مارن لگے. حضرت بلال حبشی آیا تھا، فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف آج کو چھوڑ دے، آج بدلے کا دہاڑا ہے، میں آج تو بدلہ گھرنا چاہنا، کل تک میری ذات کو بھی پورا ہے، میرے ماں باپ کو بھی پورا ہے، تو میری ذات تو نے بڑے ظلم کیتے ہیں، آج بدلے کا دہاڑا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوڑا نا کہ مشرکین مکہ نے ڈٹھا کہ عمر بن خلف کے نال میرا سلوک حضرت بلال حبشی نے کیتا. انہیں گرفتار جو پکڑا نا، انہیں چاہیے کہ بلال حبشی نے فرمایا کہ سب کمزور حاصل کل تک حاصل محمد عربی کا کلمہ پڑھ گیا اسے، اگر چاہوں تو کبھی میں سے سب کی پکڑوں میں جہنم میں سر چھوڑ پکڑوں صحیح نا. طاقت دیتی ہے، شجاعت بہادری دیتی ہے کہ جب مجھے پکڑو نے پکڑا. فرمانے صحابہ فرمانے کہ بلال حبشی اجر نے جو گودا کا کوئی نہ غربت کی داستان اتنی اللہ اکبر درد بھری تھا کہ گوشت نہ ہا، لیکن وہ شخص جنہوں نے پکڑا نا عرب جو دہر بندے کو انہیں چاہیے گیا ان آسمان دے والوں نے کیتا. فرمایا کہ تجربے کو جو قائد ہے اصل اللہ اکبر کہنے منہ میں لحاظ رکھے نے حاصل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ. حضرت عثمان غنی پہنچے، اہل قریش مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہوئے، حضور کا پیغام ان کے سنایا، جا کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. سارا بھی کوئی مقصد کو نہیں، اصل کا کوئی تجارت وقت نہیں آنے پہ، جمعہ بازار کا نہیں آنے پہ، عبادت کے لیے عمرہ کریں گے. عمرے کے بعد حضور جتنے دن مناسب سمجھیں گے رہیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. خیر وہ چونکہ ان کے اندر نفاق تھا. اللہ سے محبت کا دم تو یہودی بھی کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دم عیسائی بھی کرتا ہے. آج اسے پڑھو گے ہوگا اہل یہود اور اہل نصارہ دی جو ہے کتاباں اللہ کو مانتے ہیں، تو میرے رب نے کہا کہ محبوب اللہ کو ماننے والے بڑے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنال محبت کرنے والے بندے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو قبول کم کرے گا چاہے کوئی کسی اور مذہب سے بھی ہو. کہا کہ جب تک سونا جو پیکو منے سی اللہ سے ان کی محبت کو اپنی بارگاہ قبول کرنا. پیکو نہیں منے گا نا، پیکو نہیں منے گا. پڑھیں قرآن پہلا سپارہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اس کی تفسیر اٹھائیں، علماء اہل حدیث کو پڑھیں. علماء اہل حدیث کے مفسرین نے لکھا اور ان کے جناب تفسیر ہی یہ ہے کہ بے شک اللہ کو مننے والے، آخرت کو مننے والے، انہوں کا ایمان تب تک مکمل تھی نہیں سکتا جب تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانے نہ. حضور کو مانیں گے عقیدہ توحید جو ہے وہ کامل ہے. حضور کو مانیں گے عقیدہ آخرت کامل ہے، وگرنہ نہ عقیدہ توحید کامل نہ عقیدہ آخرت کامل. تو خیر حضرت عثمان غنی کو آپ فرمائیں، کہا کہ آپ پورا کریں، آپ رہیں، آپ جتنے دن یہاں پہ رکنا چاہیں آپ کے لیے جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت عثمان غنی حضور کے صحابی تھے. This is the between different صحابی and صحابی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، فرق ہے نا صحابی اور جو ہے لہابی کے اندر فرق بتایا گیا ہے. عمرہ کر لیتے یہ لوگ یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، ویسو جناب لے کے عبادت کرے سو، گناہ کی معافی دے واسطے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے سو. خیر اللہ اکبر. میرے والد محترم قبلہ
خورشید ملت علیہ الرحمہ ابا حضور فرما رہے ہیں ابا مدینہ شریف دی حاضری دی دعا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیندی کرو کہ اے اللہ مدینہ دکھا جب بندہ مدینہ دی دعا کرے گا نا اللہ مدینہ والے کے صدقے اللہ سے اپنا گھر بھی دکھا چھوڑے گا سبحان اللہ ایسے بزرگ ہیں آج قسم سے دعا مانگ اے اللہ مدینہ کی زیارت کرا روزہ رسول کی زیارت کرا بندے کو تو پوچھے بابا جی اللہ اکبر عمرہ بھی مکے پاک کے اندر حج بھی مکے کے اندر لیکن عقیدہ ہے ایمان ہے اپنا حضور سے کوئی تعلق کس طرح کا ہے تو وہ آدم کے ایسا میاں دعا اس واسطے کرے میں ہے وہاں میں حج کروں تو وہاں میں عمرہ کرے سو مدینے والے کو سب اشار کر ہمیں ماننے کا طریقہ نہیں اللہ اکبر تو حضرت عثمان غنی کو جب کہا گیا کہ آپ عمرہ کریں رک جائیں کہ تو جتنے بھی آڑے راس ہونا تھوڑا خرچہ سارے دن میں تھوڑا کھانا تھوڑا پینا سمجھا نہیں بھی گا سارے دن میں تو سب فری آف کاسٹ رہو کوئی خرچہ بہت نہیں لیکن حضور نہیں آ سکتے موقع اچھا تھا رک جاتے رہ جاتے ان کی بات مان جاتے لیکن فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اب عمل دیکھیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھیں آپ نے مشرقین مکہ کے اکھر کا کھا پایا تو جواب دیتا فرمایا کہ کیوں ہو سکتا ہے سارے سونے نبی حدیبیہ کے مقام ہوتے ہوئے تو اسا اتنا عمرے کرو سا کوئی زیب نہیں دے گا حضور آسم کا سب حضور کرو حضور نکلے سو عبادت نہیں کرے سو وَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ رب نے حکم ارشاد فرمایا محبوب آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جو سکھنا اللہ کے نام محبت کا دم بھرے ہیں انہوں کو پیغام دو کہ اللہ اپنی محبت قبول نہ کرے سی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جڑا تمہیں سنت اور شریعت کے عمل کرے سی جڑا تمہیں والی منے سی تمہیں آخر تو رہ کے زندگی بسر کرے سی یہ شک کوئی این گال دے کوئی شک نہیں اللہ ان کی محبت کو اپنی بارگاہ قبول فرما دیں سے یا رسول لکم ذنوبکم پھر بشارت دی گئے کہا کہ جب اللہ سے محبت بھی ہو آپ کی اتباع بھی ہو اللہ سے محبت بھی ہو آپ سے آپ کی اتباع بھی ہو یغفر لکم ذنوبکم سونا انہوں لوگوں کو مبارک دے دو اللہ انہوں نے گناہ بھی معاف فرما چھوڑے سے گناہ معاف ہو جائیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ وہ تو اتنی کریم ذات ہے بندہ یہ جو آنسو یہ جو پلکے ہیں یہ جیسے پلکا ہے نا یہ ساری آنکھ بھی نہ بھوگے نہ بھیگے تو سینی نہ تھیوے یہ تو وال بھی اگر بھیگا تھی وجہ نا ہنج دی وجہ تو اللہ کے دعا خوف کے در دی وجہ تو حضور نے شاد فرمایا دن قیامت یہ اللہ کے خوف میں رونے والے یہ بال بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے شفیع بنیں گے جہاں بندہ اللہ کے خوف جو رہا تھا تو اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے تو کہا یغفر لکم ذنوبکم اللہ پھر اس کے گناہ معاف فرمائے گا واللہ غفور الرحیم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ غفور بھی ہے اس بات پہ قادر بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے قل اطیعوا اللہ والرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یہ علمی پہلو ہے اتباع حضور کی ذات کے لیے صرف حضور کی ذات کی اتباع نبی کی غیر نبی کی اتباع ہوگی غیر نبی کی اتباع کو نہیں ہوتی اتباع صرف نبی کی ہے اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی جو زندگی بچی ہے حضور کی سنت اور شریعت کے نام لگائیں تاکہ اللہ ہمیں دارین کے ساتھ نصیب فرما یہی وقت کا پیغام ہے ہم آج جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما